بنت ہوا۔ وہ موسم سرما کی ایک دل فریب خوبصورت اور سنہری سپہر تھی۔ فضا میں جنگلی پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دھیمی رفتار سے چلتی ہوا کی خنکی دھیرے دھیرے بدن کو چھو رہی تھی۔ اسلام آباد کی ایک معروف سڑک ابن سینا پر بنے اس سفید ٹائلوں سے بنے بنگلے کی دلکشی اکثر وہاں سے گزرنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی تھی۔ اس بنگلے کے اوپر والے پورشن کو ارغوانی اور سفید بوگن ویلیا کی بیلوں نے دائیں بائیں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اپنے منفرد انٹیریئر کی وجہ سے یہ گھر دور ہی سے بہت دلکش لگتا تھا۔ آج کل لان میں لگے درختوں نے خزاں کا پیرہن زیب تن کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے زرد، سرخ، ارغوانی رنگوں کے پتے لان کے ساتھ ساتھ پورے ٹیرس میں بھی بکھرے رہتے۔ حالانکہ حریم دن میں کئی دفعہ ملازمت سے جھاڑو لگواتی تھی۔ اس وسیع و عریض ٹیرس میں سیاہ آبنوس لکڑی کا بڑا خوبصورت دیدہ زیب اور منفرد انداز کا جھولا رکھا ہوا تھا، جو اکثر وہاں سے گزرنے والے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ یہ اچھے وقتوں میں بیگم صالحہ نے خصوصی آرڈر پر چنیوٹ سے بنوایا تھا۔ اس کے اندر والی سیٹ پر لگے فوم پر ویلویٹ کی پوشش کی گئی تھی۔ اس منکش بیلوں والے جھولے میں ایک ہی وقت میں 4 لوگ بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے۔ حریم کے کمرے سے ملحقہ اس ٹیرس میں گرل کے ساتھ سفید سنگ مرمر کے گملے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، جس نے اس حصے کی خوبصورتی کو دگنا کر دیا تھا۔ اعجاز صاحب کی زندگی میں اس گھر میں خوب رونق ہوتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس گھر کے 2 مکین کوئی بھی احتجاج کیے بغیر اوپر والے پورشن میں منتقل ہو گئے تھے، اس لیے وہاں اکثر تنہائی اور اداسی کا راج رہتا تھا۔ خاموشیاں اس پورشن کے در و بام پر لپٹی رہتی تھیں۔ کبھی کبھار نچلے پورشن سے اعجاز صاحب کی 2 بہوؤں کے بچے اپنی اپنی ماؤں سے نظر بچا کر چلے آتے، تو ایسے لمحات میں حریم اعجاز کو یہاں زندگی رقص کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ بچوں کو اپنے گھر کے اس حصے میں مقیم فالج زدہ دادی اور کم گوشتی اکلوتی پھپھوں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کی توجہ کا مرکز محض وہ ٹیرس تھا جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ کیریاں، بیر اور شہتوت توڑ سکتے تھے۔ ٹیرس کے دائیں جانب لگی گرل کے ساتھ سرسبز و شاداب انگوروں کی بیل اوپر کو جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جس کی شاخیں صبا کے مرمری جھونکوں سے بھی جھومنے اور رقص کرنے لگتی تھیں۔ یہاں سے مرگلہ کی پہاڑیوں کا دل فریب نظارہ اکثر نئے آنے والے لوگوں کو مبہوت کر دیتا تھا۔ اس نے کافی کے کپ سے آخری سپ لے کر ایک لمبی انگڑائی لی تھی۔ جھولے پر آلتی پالتی مارے انداز میں وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بڑی سہولت سے بیٹھی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ موسم سرما کی نرم گرم دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے برٹنی سپیئرز کے سانگ بھی سن رہی تھی۔ برٹنی سپیئرز کی آواز اور اس کے گانے ہمیشہ ہی سے حریم کی کمزوری رہے تھے۔ گلابی کیوٹک سے سجے اس کے ہاتھ بڑی سرعت کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر چل رہے تھے۔ ناخن لمبے لیکن گولائی میں بڑے نفاست کے ساتھ تراشے ہوئے تھے۔ حریم کا رنگ گندمی تھا، لیکن اس میں ایک سنہرا پن سا جھلکتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب طرح کی تمکنت اور بے نیازی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کا ایک سمندر آباد تھا، جو مد مقابل کو ایک لمحے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایسے گما ہوتا تھا جیسے سمندر اداس ہو۔ وہ ایک پرائیویٹ کالج میں کمپیوٹر سائنس پڑھاتی رہی تھی، لیکن اعجاز صاحب کی اچانک وفات اور صالحہ بیگم کی بیماری کی وجہ سے اس نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ سارا وقت گھر میں رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ وقت کاٹنا اس کے لیے عذاب بن جاتا تھا۔ بیگم صالحہ تو اکثر ادویات کے زیر اثر سوئی رہتی تھی۔ انہی دنوں اس نے انٹرنیٹ پر مختلف سوشل ویب سائٹس کے لیے آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیے تھے، جس کا فیڈ بیک اسے بہت عمدہ مل رہا تھا۔ سچ بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اپنے اس کام سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انہی دنوں اس نے فیس بک کو بھی جوائن کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تنہائی کا کافی حد تک مداوع ہو گیا تھا۔ وہ ایک کاسنی شام تھی۔ اس کے قدموں میں بوگن ویلیا کے ارغوانی پھول گرے ہوئے تھے۔ سامنے انگوروں کی بیل پر نیلی چونچ والی چڑیا اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔
وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے شام کی چائے کے ساتھ فیس بک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایک گروپ میں سیاست پر ہونے والی دلچسپ گفتگو میں اس کے دلائل سے متاثر ہونے والوں میں کراچی کا نوفل یزدانی بھی تھا۔ اس نے گفتگو کے دوران ہی اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے قبول کر لیا تھا۔ اس شام اس سے گفتگو کے بعد حریم کو پہلی دفعہ مارگلا کی پہاڑیوں پر اترنے والی شام نے اداس نہیں کیا تھا۔ وہ انتہائی کم گو جبکہ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ حریم کا حلقہ احباب انتہائی محدود جبکہ نوفل یزدانی بلا کا سوشل بندہ تھا۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں دوستوں کی تعداد 1000 کے ہندسے کو چھو رہی تھی، جبکہ حریم کی لسٹ میں ٹوٹل 4 لوگ تھے۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں تم نے مجھے اپنی لسٹ میں کیوں شامل کیا؟ ایک دن ہچکچاتے ہوئے حریم نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ سارے آتے جاتے موسم تھے، زمانہ تو تھا۔ اس کی دلکش آواز سن کر وہ کچھ لمحے تو بول ہی نہیں سکی تھی۔ اسے پہلی دفعہ یقین آیا تھا کہ وہ واقعی ایف ایم ریڈیو پر پروگرامز کی کمپیئرنگ کرتا رہا ہے۔ اس کے بولنے کا انداز، لہجے کا اتار چڑھاؤ اور خوبصورت لفظوں کا چناؤ کسی کو بھی اپنے سحر میں گرفتار کر سکتا تھا۔ وہ اب ریڈیو پاکستان پر کسی سیاسی پروگرام کی کمپیئرنگ کرتے کرتے آن لائن جرنلزم کی طرف آ گیا تھا۔ وہ فری لانسنگ رپورٹنگ بھی کرتا تھا۔ اسے حریم کے وسیع مطالعے نے خوب متاثر کیا تھا، اور یوں حریم کے لسٹ میں شامل 4 لوگوں میں سے 5واں نوفل تھا۔ باقی 4 اس کی کالج اور یونیورسٹی دور کی فرینڈز تھیں، جن میں سے 2 ملک سے باہر تھیں۔ اس وقت بھی حریم کے ماتھے پر پڑا گہرا بل اس کی بے پناہ مصروفیت کی غمازی کر رہا تھا۔ دوسری طرف آج بھی نوفل آن لائن تھا۔ وہ انتہائی دلچسپ گفتگو کرتا تھا، جس کی وجہ سے لمحے کب گھنٹوں میں تبدیل ہوتے تھے اس کا حریم کو اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ بقول ہانیہ الوی کے وہ گفتار کا غازی تھا۔ وہ باتوں کے ریشم میں اگلے بندے کو زبردستی الجھانے کے فن پر دسترس رکھتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے برصغیر پاک و ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح تم بھی میرے دل و دماغ پر زبردستی قابض ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے شرارتی جملے پر حریم کے دل کی دھڑکنیں مرتعش ہو گئیں۔ ہم پرائی جگہوں پر اپنے جھنڈے لگانے کے قائل نہیں۔ حریم نے بے ہنگم دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے جواب لکھا تھا۔ ہم در و بام کھول کر جناب کی آمد کے منتظر ہیں، اور آپ ہیں کہ اپنے جھنڈے سمیٹ سماٹ کر کہیں چھپی بیٹھی ہیں، اور اوپر سے اپنی ہی چیزوں پر پرائے پن کے ٹیگ لگائے جا رہی ہیں۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل گہرا اور آنکھوں کی روشنی میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مقناطیس کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ لاشعوری طور پر اس کے اعصاب تن سے گئے تھے، جبکہ جسم کا رواں رواں اس کی طرف متوجہ تھا۔ کبھی کراچی آؤ تو میں سمندر کی نرم ریت پر چلتے ہوئے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو بتاؤں گا کہ میری محبت کا دامن اس سمندر سے بھی وسیع تر ہے۔ نوفل نے بہت سرت سے محبت کے تمام مرحلے عبور کیے تھے، اور حریم کو سوچنے سمجھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ اچھا، تم کبھی میرے گھر آؤ تو ٹیرس سے تمہیں میں مرگلا کی پہاڑیوں پر اترتی اداس شام دکھاؤں گی۔ دیکھنا غروب آفتاب کے وقت شفق کی لالی کیسے آسمان پر ایک حشر برپا کرتی ہے، اور جب چاند پورے جوبن پر ہوتا ہے تو پہاڑوں پر اترنے والی چاندنی دل کو کتنا رنجیدہ کرتی ہے۔ اس کے لفظوں سے جھلکتی افسردگی نوفل کو بے چین کر گئی تھی۔ اس نے انتہائی محبت بھرے انداز سے لکھا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں پیار سے حریم کی جگہ اکثر اجالا کہتا ہوں، اس لیے تم تیرگی اور ڈوبتے ہوئے سورج کی باتیں کرتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ نوفل نے دانستہ خوشگواریت سے کہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ آج صبح سے ہی کچھ دل گرفتہ تھی۔ آج اس کے پاپا کی چوتھی برسی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نوفل، ہمارے گھر کے باہر حریم بلا کی تختی پاپا کے 40ویں سے پہلے ہی اتار دی گئی تھی۔ مجھے اسی دن سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جو اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی شہزادیوں جیسی بہن ہوں،
اس شہزادی کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ گھر پاپا نے اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری ماں اس گھر کے اوپر والے پورشن میں معزول ملکہ کی طرح اور میں غریب شہزادی کی طرح رہتی ہوں۔ حریم نے پچھلے 1 ماہ سے اپنے سارے دکھ سکھ اس اجنبی سے کرنے شروع کر دیے تھے جس کے ساتھ اس کا صرف سماعت اور الفاظ کا رشتہ تھا۔ فکر نہ کرو، دور دیش سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس سوئے ہوئے محل میں آنے والا ہے۔ وہ شہزادی کی جسم سے دکھوں کی ساری سوئیاں ایک ایک کر کے چن لے گا اور اسے محبت کی وادی میں لے جائے گا۔ وہ تھوڑا سا شوق ہوا۔ اس کی بات پر حریم کا دل بے اختیار دھڑکا، جبکہ چہرے پر ایک سرخی سی پھیلی تھی۔ وہ شہزادہ پتہ نہیں کتنے امتحانوں سے گزر کر یہاں آئے گا۔ تب تک سرخ گلابوں کے سارے موسم کہیں خزاں کی چادر نہ اوڑھ لیں۔ وہ حد درجہ کنودیت کا شکار تھی۔ دل یقین اور بے یقینی کے گرداب میں پھنسا رہتا تھا۔ زندگی نے اسے بڑی بے رحمی سے برتا بھی تو تھا، پھر اتنی سی مایوسی اور افسردگی تو اس کا حق بنتی تھی۔ دیکھو، مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے ہی موسم بہار کی پہلی کلی چٹک کر موسم بدلنے کی نوید دے گی، گلے لالا کے پھول 4 سو پھیل جائیں گے۔ میں اپنے دامن میں خوشیوں کے خواب، چاہتوں کے جگنوں اور محبت کی تیتلیاں سمیٹے آ جاؤں گا۔ نوفل کی اس قدر سحر انگیز بات پر وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں پائی تھی۔ تم لفظوں کا استعمال بہت خوبصورتی سے کرتے ہو، حریم نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ مائی ڈیئر، یہ لفظ کچھ نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں پنہاں کسی شخص کے لیے محبت ان لفظوں کو دھڑکن بخشتی ہے، تبھی لفظوں کے جسم میں زندگی کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ورنہ لفظ بذات خود محض کاغذی پھول ہوتے ہیں۔ جذبات اور احساسات کی خوشبو ہی ان کو خاص بناتی ہے، ورنہ کاغذی بے رنگ پھولوں سے بھلا کون متاثر ہو سکتا ہے۔ نوفل کی بات پر روشنی کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ ان لفظوں کے سحر میں گم تھی اور ہانیہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر اس کے بالکل پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھ جھولے پر رکھتے ہوئے حریم کی پشت سے اس گفتگو کو غور سے پڑھا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بھی گمسم ہو گئی تھی۔ وہ حریم کی بچپن کی بہترین دوست، ہمراز اور دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ پڑوس میں مقیم ہونے کی وجہ سے وہ اکثر دن میں 3 چکر بھی اس کے گھر کے لگا لیتی تھی۔ مائی گاڈ، یہ بندہ تو مجھے لفظوں کا جادوگر لگتا ہے۔ پلیز حریم سے بچ کر رہنا۔ ہانیہ کی تحیر آمیز آواز سن کر وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ اس کے چہرے کے سارے دلکش رنگ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اب اس میں صرف ایک پھیکا پن سا نمایاں تھا۔ وہ حقیقت میں ہانیہ کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ بلو جینس پر گلابی لانگ پل اوور پہنے وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ حریم کو اپنے ہاتھوں کے سارے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے پیچھے کھڑی لیپ ٹاپ پر ہونے والی اس کی گفتگو پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کی طنزیہ نظروں سے گھبرا کر حریم نے سٹپٹا کر کہا، تم کیا FIA والوں کی طرح چھاپے مار رہی ہو؟ صرف چھاپے نہیں بی بی، کامیاب چھاپے۔ ہانیہ نے فوراً تصحیح کی اور دھڑم سے اس کے ساتھ ہی جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ جھولا ایک دفعہ تو ہل کر ہی رہ گیا تھا۔